السلام علیکم۔ آج ہم آگے پڑھیں گے آیت نمبر 244۔ علم کیا نہیں، ترا تو نے دیکھا، ترا اگر لم نہیں ساتھ لگا ہو، یہ الف استفہامیہ نہ ہو اور لم جازمہ بھی نہ ہو تو ترا کے آگے یا لکھی جاتی ہے، جس کا مطلب ہے تو دیکھتا ہے۔ وہ یا کا گرنا جزم کی علامت ہے۔ علم نہیں، ترا تو دیکھتا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، خرجو جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، دارن واحد ہے، دیارن جمع ہے، دارن گھر کو کہتے ہیں اور دیار اس کی جمع ہے گھروں۔ علم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، دیارہم خرجو وہ نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ ہزاروں تھے، الفن 1000 کو کہتے ہیں، الوف جمع ہے، وہم الوف اور وہ ہزاروں تھے، گھروں سے کیوں نکلے، حذر الموت موت سے بچنے کے لیے، موت کے ڈر سے۔ تو کیا تو نے ایسے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو تعداد میں ہزاروں تھے اور موت کے ڈر سے وہ اپنے گھروں سے نکلے تھے، ان کو ہجرت کرنی پڑی تھی۔ فقال پس کہا، لہم ان سے، اللہ اللہ نے، موتو تم مر جاؤ، موتو تم مر جاؤ، ثم پھر، احیاءہم اس نے انہیں زندہ کر دیا، احیا اس نے زندہ کیا، ہم ان کو، احیاہم اس نے انہیں زندہ کیا، ثم پھر، احیاہم اس نے انہیں زندہ کیا، ان اللہ یقیناً اللہ، لذو فضل ضرور فضل والا ہے، لا ضرور، ذو والا، فضل فضل، لذو فضل ضرور فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولکن لیکن، اکثر الناس لوگوں میں سے اکثر، لا یشکرون شکر نہیں کرتے۔ اس کی تشریح میں فٹ نوٹ میں حضور نے موتو کے لفظ کی تشریح کی ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو کہا موتو تم مر جاؤ، ثم احیاہم پھر اس نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو مراد جسمانی موت نہیں ہے، کیونکہ خودکشی تو حرام ہے، نیز قرآن کریم بڑی واضح بارہا اعلان فرماتا ہے کہ جو ایک دفعہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، کبھی دوبارہ دنیا میں لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ تو موتو سے مراد اپنے نفسانی جذبات پر موت وارد کرنا ہے، جیسے کہ صوفیاء کا قول ہے، موتو قبل ان تموتو، تم مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے۔ تو اپنی موت کے آنے سے پہلے اپنی خواہشات کو خدا کے رستے میں مار دو اور اسی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو، اس کی خواہشات کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرو۔ تو اس موتو کے لفظ کی تشریح فرمائی ہے کہ کسی کو اس سے یہ غلطی نہ لگے کہ خدا تعالیٰ نے پہلے ان لوگوں کو کہا کہ تم مر جاؤ، ثم احیاہم پھر ان کو زندہ کر دیا۔ تو مردے تو زندہ نہیں ہوتے، تو یہاں روحانی طور پہ مراد ہے
کہ ان کو کہا منہ تو مر جاؤ، یعنی اپنے اوپر ایک ایسی موت وارد کرو جس کے بغیر انسان خدا تعالیٰ کے سامنے سرخرو نہیں ہو سکتا۔ جب انہوں نے اپنے اوپر وہ موت وارد کر لی، نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا، دنیاوی خواہشات کو چھوڑ دیا، تو آٹومیٹیکلی خدا تعالیٰ نے ان کو روحانی لحاظ سے زندہ کر دیا۔ یہ ثم احیاہم میں اس کی تشریح ہے۔ میں اس آیت کا ترجمہ پھر کر دیتا ہوں۔ الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجو، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم، اور وہ تھے، الوف، ہزاروں، حذر الموتی، موت کے ڈر سے، فقال، پس کہا، لہم، ان سے، اللہ، اللہ، فقال لہم اللہ، پس اللہ نے ان سے کہا، موتو، تم مر جاؤ، ثم، پھر، احیاہم، اس نے انہیں زندہ کیا، ان اللہ، یقیناً اللہ، لذو فضل، ضرور فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن، لیکن، اکثر الناس، لوگوں میں سے اکثر، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے، یشکرون، یشکرون، وہ شکر ادا کرتے ہیں، لا یشکرون، وہ شکر نہیں کرتے، وقاتلو، اور تم قتال کرو، جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وعلمو، اور جان لو، ان اللہ، یقیناً اللہ، سمیع، سننے والا، علیم، علم رکھنے والا ہے، وقاتلو، پھر وہی آیت دہرا رہا ہوں، وقاتلو، اور تم جنگ کرو، قاتلو امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی خدا تعالیٰ کے راستے میں اگر دین کی خاطر تمہیں جنگ کرنی پڑتی ہے، قاتلو، تو پھر جنگ کرو۔ قرآن کریم کی باقی آیات جن میں جہاد کا ذکر ہے، جن میں قتال کا ذکر ہے، جب ان ساروں کا مضمون اکٹھا کر کے ذہن میں رکھ کے پڑھیں تو پھر واضح ہو جائے گا کہ خدا تعالیٰ نے ایسے ہی ہر ایک سنگل انڈیویجول کو اٹھا کے یہ حکم نہیں دے دیا کہ تم اٹھ کے خدا کے راستے میں لڑنا شروع کر دو، بلکہ خدا تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرنے کا حکم تو ہے، لیکن اس کی کنڈیشنز ہیں، اور پھر اس کو کر دیا ہے خلیفہ کے نیچے یا جو اسلامی حکومت ہو اس کے نیچے۔ ہر سنگل انڈیویجول اس کا فائدہ نہیں کرے گا، نہ ہی اٹھ کے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے جس کا مرضی سر اڑائے، بلکہ ایک خلیفہ کے نیچے، ایک رسپانسبل باڈی کے نیچے جب حکم دیا جائے دین کی خاطر تو پھر تم جنگ کرو۔ اگرچہ یہاں پہ سمپل یہ حکم ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا قتال کرو، لیکن باقی آیات کا مضمون بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ وقاتلو، اور تم جنگ کرو یا قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وعلمو، اور جان لو، ان اللہ، یقیناً اللہ، سمیع، سننے والا، علیم، علم رکھنے والا ہے۔ من، کون ہے، ذا الذی، من، ذا الذی، کون ہے جو، الذی کا ترجمہ ہے جو، من، کون، ذا، ذا الذی، جو کے معنوں میں آتا ہے، الذی جو کے معنوں میں ہے، یا ذا ہے کے معنوں میں، من ذا، کون ہے،
الذی جو یقرض اقرض ماضی ہے اس نے قرضہ دیا یا اس نے اپنے مال کا ایک حصہ کاٹ کر دیا. مقراض کینچی کو کہتے ہیں عربی میں مقراض اسی ذات کے ساتھ کیونکہ وہ کپڑے کو کاٹ دیتی ہے اس لیے یقرض وہ کاٹ کر دیتا ہے یعنی اپنے مال کے حصے میں سے ایک حصہ کاٹ کر وہ خدا تعالیٰ کی خاطر دیتا ہے. قرض بھی ہے کہ قرض ایک لحاظ سے تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کوئی اپنے مال کا ایک حصہ کاٹ کر آپ کو دیتا ہے. دوسرا اس وجہ سے بھی کہ وہ قرض لینے سے انسان کو بچنا چاہیے کیونکہ قرض ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو معاشرے میں کاٹ کے رکھ دیتا ہے. دوست بعض اوقات رشتہ داریاں خراب ہو جاتی ہیں دوستیاں خراب ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ بعض اوقات اگر بینک سے بھی لیا ہو تو انسان لون واپس نہ کر پائے تو معاشرے کے اندر ہی کٹ کے رہ جاتا ہے ذلیل ہو جاتا ہے. بعض اوقات گھر نیلامی پہ چلے جاتے ہیں یا چیزیں نیلامی پہ چلی جاتی ہیں تو اس لحاظ سے کسی طرح بھی خیر نہیں ہے. کاٹنے کا مفہوم اس کے اندر رہتا ہی ہے. تو من دا کون ہے الذی جو یقرض کاٹ کر دے گا اللہ اللہ کو قرضن قرضہ حسنن اچھا قرضہ اچھی نیت کے ساتھ خدا کے رستے میں. قرضہ اس صورت میں ہے کہ دے گا تو وہ خدا تعالیٰ کے رستے میں اپنی محبت سے صدقے کے طور پہ چندے کے طور پہ کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے لیکن وہ قرضہ اچھا قرضہ ہوگا. وہ جو خدا کو کاٹ کے دو گے اپنے مال میں سے وہ تمہیں معاشرے میں کاٹے گا نہیں اور نہ ہی وہ تمہاری رشتہ داریوں کو خراب کرے گا یا دوستیوں کو خدا خراب کرے گا یا تمہارے تعلقات کو خدا سے خراب کرے گا کاٹے گا بلکہ وہ قرضہ ایسا ہے جو اچھا ہے جو تمہاری عزت معاشرے میں بھی بڑھائے گا اور خدا تعالیٰ کے سامنے بھی بڑھائے گا. اس لیے فرمایا من ذا کون ہے الذی جو یقرض کاٹ کر دے گا اللہ اللہ کو قرضاً قرضہ حسناً اچھا فیضاعفہ پھر وہ اس کو اس کے لیے ڈبل کر دے گا. پس یضاعف وہ ڈبل کر دے گا ہو اس قرضے کو. تو ہو کی جو ضمیر ہے یہ قرضے کی طرف جا رہی ہے اور لہو جو ہے اس شخص کی طرف جا رہی ہے جو قرضہ یا چندہ خدا کی خاطر دے گا اپنے پاک مال میں سے کاٹ کے خدا کے رستے میں وقف کرے گا یا خرچ کرے گا. پس یضاعف وہ ڈبل کر دے گا ہو اس مال کو لہو اس شخص کے لیے اضعافاً بڑھانا کثیرتاً بہت زیادہ. بہت زیادہ بڑھانے کی شکل میں یہ بڑھا دے گا. واللہ اور اللہ یقبض روک لیتا ہے قبض کر لیتا ہے ویبسط اور وہ بڑھاتا ہے کھول دیتا ہے. باسطہ اس نے پھیلایا اس نے کھول دیا قبضہ اس نے روک لیا یا سٹاپ کر لیا یا اس کو قبض کر لیا. واللہ اور اللہ یقبض روک لیتا ہے ویبسط اور وہ کھولتا ہے یا بڑھاتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. روک لیتا ہے یا بڑھاتا ہے سے مراد ہے اصل مالک تو مال کا اموال کا خدا تعالی ہے. جس کے لیے چاہتا ہے وہ اس دولت کو روک لیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بے انتہا بڑھا دیتا ہے.
من ذا کون ہے، الذی جو یقرض اللہ اللہ کو کاٹ کر دے گا، قرضا حسنا اچھا قرضہ، فیضاعفہ پس وہ اس قرضے کو بڑھا دے گا، لہو اس شخص کے لیے، اضعافا کثیرتا بہت زیادہ بڑھانے کی شکل میں۔ اضعافا لفظی ترجمہ ہے بڑھانا، کثیرتا زیادہ، تو بہت زیادہ بڑھانے کی شکل میں اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ اس مال کو بڑھا دے گا۔ واللہ اور اللہ، یقبض روکتا ہے، ویبسط اور کھول دیتا ہے یا بڑھا دیتا ہے، یبسط وہ بڑھا دیتا ہے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، ترجعون تم لوٹائے جاتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔